بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله مولانا العظيم. ہم سب کے بڑے اور بزرگ حضرت مولانا مختار سعید مدنی صاحب دامت برکاتہم اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، انسان آخرت کا مسافر ہے. دنیا انسانوں کے لیے گزرگاہ ہے، یہ قیام کی جگہ نہیں ہے. عربی میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ الدنیا صراط، یہ دنیا ایک پل کی طرح ہے. پل کو پار کیا جاتا ہے، وہاں گھر نہیں بنایا جاتا. پل کو عبور کرنا ہے، وہاں گھر بنا کر رہنا نہیں ہے. دنیا میں انسان آیا ہے، جانے کے لیے آیا ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ موت کے بعد کی زندگی میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ اچھا عمل ہے، نیکی ہے. جب انسان فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے گزر جاتا ہے، اس کا عمل رک جاتا ہے. ظاہر ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا. جتنی نیکی کے سلسلے تھے سب بند ہو گئے. لیکن حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ موت کے بعد بھی مومن کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے. دنیا سے وہ رخصت ہو گیا لیکن نیکی کا سلسلہ جاری ہے. حدیث شریف میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کو موت کے بعد بھی اس کے عمل میں سے، اس کی نیکی میں سے جو حصہ ملتا ہے وہ یہ چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں باتیں، وہ عرض کرتا ہوں. پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمائی، علما نشرہ، وہ نیکی جس کا ثواب انسان کو موت کے بعد بھی ملتا ہے. وہ علم ہے جو انسان دنیا میں پھیلائے. کسی کو ہم نے کچھ سکھایا، کچھ پڑھایا، مسئلہ بتایا، قرآن پاک کی تعلیم دی. جب تک اس علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا ہم کو نیکی ملے گی. دنیا سے ہم چلے گئے مگر نیکی ملے گی. اندازہ کیجئے کہ جو لوگ زندگی بھر تعلیم و تدریس کی خدمت انجام دیتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے اجر کا کیسا بہترین انتظام فرمایا ہے. چراغ سے چراغ جلتا ہے. ہم نے کسی کو پڑھایا، پھر وہ آگے پڑھاتے ہیں، وہ آگے پڑھاتے ہیں، ایک سلسلہ رہتا ہے.
تو جب تک وہ علم زندہ رہے گا اجر ملتا رہے گا۔ صفت الصفوہ عربی کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک قرآن پاک کی تعلیم دینے والے ایک قاری تھے، ان کے تذکرے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، قاری تھے، لوگوں کو تجوید سکھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، تو جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، اور یہ کہہ کر مغفرت فرمائی کہ تو نے بچوں کو جو سورہ فاتحہ پڑھائی سکھائی تھی اس کی برکت سے تجھ کو معاف کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کی تو نے جو تعلیم دی تھی، بچوں کو جو تو نے سکھایا تھا، اس کی وجہ سے میں تجھ کو بخشتا ہوں۔ تو پہلی چیز ہے علما نشرہ او ولدا صالحا یدعو لہ، کوئی ایسی اولاد چھوڑ کر گیا جو نیک ہے، ماں باپ کے لیے دعا کرنے والی اولاد ہے، تو یہ اولاد کی نیکی بھی، ان کی دعا بھی ماں باپ کے کام آنے والی چیز ہے۔ تیسری چیز ارشاد ہوئی او مصحفا ورثہ، 7 چیزیں ہیں، ایک ایک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلی چیز علم، دوسری چیز نیک اولاد، تیسری چیز، ارے کچھ کہو گے، اگر ایسے سنو گے تو کچھ یاد نہیں رہے گا، متوجہ ہو کے سنو گے تب کچھ بات سمجھ میں آئے گی، اگر ایسے تقریر کی میں نے تو سب آپ کے سر کے اوپر سے چلا جائے گا۔ تیسری چیز مصحفا ورثہ، قرآن پاک جو چھوڑ کر جائے، یعنی کوئی قرآن مجید، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہاتھ سے قرآن لکھا جاتا تھا، اس میں دیکھ کر وہ تلاوت کرتا ہے، اب دنیا سے گزر گیا، کسی اور کے پاس وہ قرآن پاک ہے، اس میں دیکھ کر وہ تلاوت کر رہا ہے، یا لوگوں نے قرآن مجید لا کر مسجد میں رکھ دیا، مدرسے میں دے دیا، جب تک اس قرآن پاک کو دیکھ کر تلاوت ہو رہی ہے اجر ملتا رہے گا۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ 3 چیز ہوئی۔ اب چوتھی چیز ہے جو آج کی اس مناسبت سے تعلق رکھنے والی ہے، او مسجدن بنا ہو، یا مسجد بنا دی۔ مسجد بنا کر انسان تو دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ مسجد میں کیے جانے والے اعمال، نماز، ذکر، تلاوت، تعلیم، تربیت، تزکیہ، سب کا اجر و ثواب مسجد قائم کرنے والے یا مسجد کے بنانے میں حصہ لینے والوں کو عطا فرمائے گا۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا صغیرا کان او کبیرا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس کسی نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ایسا نہیں کہ بہت بڑی مسجد بنائے گا تب یہ اجر ملے گا، نہیں، مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی کوئی مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دے گا۔ یعنی اگر تھوڑا بھی مسجد میں حصہ لیا تب بھی اس کے لیے اجر ہے۔ یہ روایت میں نے اس لیے بھی آپ کو سنانا چاہا کہ ہمارے مخلص تھے جناب حاجی نہال صاحب، مجھ سے بڑا محبت کا تعلق رکھتے تھے،
اور خیر کے کاموں میں حصہ لیتے تھے۔ اللہ کی تقدیر کی بات، بیچارے بیمار ہوئے۔ بیماری تو ان کو پہلے سے تھی، لیکن آہستہ آہستہ بیماری میں شدت آتی گئی، اور پھر اللہ کی جوار رحمت میں حاضر ہو گئے۔ ان کے گھر کے لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی، ان کے خاندان کے لوگوں کو، کہ وہ نہال بھائی مرحوم کے لیے اور اپنے خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ مسجد بنائیں۔ ماشاءاللہ، نہ صرف یہ کہ ان لوگوں نے زمین کا انتظام کیا، بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے خلوص کے ساتھ اور کتنی محنت کے ساتھ یہ خوبصورت مسجد تعمیر کروائی، اور بہت کم وقت میں۔ میرا خیال ہے سال بھر کا عرصہ ہوا ہوگا، کیوں 16 مہینے۔ اچھا، حضرت مولانا کو بھی یاد ہوگا کہ ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے تھے، مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اور آج الحمدللہ یہ کشادہ خوبصورت جاذب نظر مسجد 2 منزلہ مسجد ہے، اوپر بھی ماشاءاللہ اسی طرح کی خوبصورت تعمیر ہے۔ تو الحمدللہ مسجد بن گئی، اور اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ آج نہال بھائی مرحوم کی روح خوش ہو رہی ہوگی، ان کے خاندان کے مرحومین کی ارواح خوش ہو رہی ہوں گی، اس لیے کہ یہ نیکی معمولی نیکی نہیں ہے۔ آج ہم یہاں پہلی نماز مسجد میں حضرت مولانا مختار صاحب کی اقتداء میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر کب تک یہاں نماز کا سلسلہ جاری رہے گا یہ اللہ کے علم میں ہے، ہم لوگ تو گزر جائیں گے، لیکن مسجد قائم رہے گی اور نماز ہوتی رہے گی، ذکر ہوتا رہے گا، اللہ کے بندے یہاں اللہ کا پاک کلام پڑھیں گے، تعلیم تربیت کے کام ہوں گے، یہ سب نیکی کے کام مرحومین کو ان کی قبر میں اجر کی شکل میں ملتے رہیں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں نہال بھائی کے بچوں کو، ان کے خاندان کے لوگوں کو، ان کے بھائی ہیں ابراہیم بھائی، ان کو اور ان کے تمام متعلقین کو، جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے، اس مسجد کے بنانے کے لیے اور اس مسجد کی ضروریات کی تکمیل کے لیے صرف سرمایہ نہیں لگایا، محنت کی اور خود کھڑے رہ کر مسجد کی تعمیر کروائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے، ان کے خاندان کے سارے مرحومین کی طرف سے اس نیکی کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہلی نماز ادا کرنے کی برکت سے ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو چوتھی بات میں نے حدیث شریف کے حوالے سے بتائی کہ مسجد بنا دے۔ پانچویں چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، او بیتن لابن السبیل بناؤ، مسافروں کے لیے کوئی جگہ بنا دے، جس کو ہم لوگ سرائے کہتے ہیں۔ سرائے مطلب ایسی جگہ جہاں مسافر آئیں، ٹھہریں، آرام کریں، پھر آگے بڑھ جائیں۔ پہلے اس طرح ہوٹل نہیں ہوتے تھے، لوگ خدمت کے جذبے سے کوئی جگہ بنا دیتے تھے، اور سفر کرنے والے آتے تھے، وہاں ٹھہرتے تھے، قیام کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے۔ تو سرائے بنانا، اب تو سرائے ہم لوگوں کے لیے اجنبی چیز ہو گئی، لیکن پہلے اس کا اہتمام تھا۔ بادشاہ بنوا دیا کرتے تھے، سخی لوگ بنوا دیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، وہاں لوگوں نے اس طرح کی عمارتیں بنا دی تھیں کہ لوگ آئیں، یہاں قیام کریں، اور اجر و ثواب کی غرض سے، یہ نہیں کہ کمانے کے نقطہ نظر سے کہ جو آ رہا ہے اس سے پیسے وصول کر رہے ہیں، نہیں،
آئیں، ٹھہریں، کھائیں پئیں، آگے بڑھ جائیں، اجر و ثواب ہم کو ملے۔ چھٹی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، او نہرن اجراہو، کوئی نہر بنا دے، یعنی پانی پینے کا انتظام کر دے، کنواں کھدوا دے، نہر بنا دے، بورنگ کروا دے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اجر بھی رکھا ہے، مشکلات کا حل بھی رکھا ہے۔ پرانے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کو بہت بڑا پھوڑا نکل آیا، اس نے بہت علاج معالجہ کروایا مگر ٹھیک نہیں ہوا۔ تو کسی دن اس نے خواب دیکھا، کہنے والے نے کہا کہ اگر تم شفا چاہتے ہو تو فلاں جگہ ضرورت ہے، کنواں کھدوا دو۔ اس نے صبح اٹھ کر اپنے خواب کے مطابق عمل کیا، کنویں کا کام شروع کروایا، کچھ دن میں کنواں بن گیا۔ جیسے ہی کنواں تعمیر ہوا اور اس کے پانی سے لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہوا، اس کی تکلیف آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، یہاں تک کہ چند دن میں بالکل شفا یاب ہو گیا۔ ابھی میں نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا ذکر کیا، پہلے جو لوگ جاتے تھے وہ بہت مشقت سے وہاں پہنچ پاتے تھے، ایسی آسانیاں نہیں تھیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ جب عمر کے بالکل آخری حصے میں پہنچتے تھے تب ارادہ کرتے تھے، اور وہ بھی اس طرح مل ملا کے جاتے تھے کہ آ گئے تو قسمت، نہیں تو بس آخری ملاقات سمجھو۔ راستے میں بہت دشواریاں تھیں، ڈاکوؤں کا خطرہ، رہزنوں کا خطرہ، موسموں کی شدت، اور سہولتیں ایسی نہیں تھیں۔ اب تو حال یہ ہے کہ بیٹھے نہیں کہ 4 گھنٹے میں پہنچ گئے۔ ہم لوگ جتنی دیر میں مالیگاؤں سے بمبئی جاتے ہیں اس سے کم وقت میں لوگ بمبئی سے جدہ پہنچ جاتے ہیں۔ جو لوگ پہنچانے جاتے ہیں ابھی وہ واپس آئے نہیں کہ ادھر ہم لوگ سعودی عرب پہنچ گئے۔ ابھی وہ لوگ ان کو فون کرو کہاں ہیں تو بولے سٹیزن ہوٹل پہ ہیں، تم کہاں؟ بولے ہم تو پہنچ گئے جدہ میں۔ تو ابھی یہ راستے میں ہے کہ آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے یہ دشواری بھی ہوئی کہ پہلے لوگ پانی کے جہاز سے جاتے تھے، نہیں کچھ سیکھے ہوتے تھے تو راستے میں 8-10 دن میں، 12 دن میں، پہلے تو اور لمبا ہوتا تھا، 40 دن لگ جاتے تھے، تو اس مدت میں سیکھ لیتے تھے۔ اب یہ جو جاتے ہیں ہوائی جہاز سے، وہاں پہنچ بھی گئے، کچھ اتا پتہ ہوتا نہیں ہے، اور وہاں جا کے پھر طرح طرح کی حرکت کرتے ہیں، کچھ معلوم ہی نہیں، احرام باندھنے تک کا ڈھنگ نہیں آ رہا ہے، کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے کچھ پتہ نہیں، کیسے طواف کرنا ہے کچھ پتہ نہیں، سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اور راستہ چونکہ 4 گھنٹے کا ہے، بیٹھے نہیں کہ سو گئے، وہاں جا کے اترے، اب مشکل میں پڑتے ہیں کہ کریں تو کیسے کریں، پھر ویسے ہی کرتے ہیں جیسے لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں، معلوم ہے نا، عید کی نماز وہ دیکھتے ہیں کہ بازو والا کیسے کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے چھوڑ رہا ہے کہ باندھ رہا ہے، اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ بازو والا بھی یہ سوچتا ہے کہ یہ جیسا کرے گا اپنے ویسا کریں گے، تو دونوں جو ہے ایک دوسرے کی نقل کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور دونوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے۔ آپ کو جو بات سنا رہا تھا وہ یہ کہ راستے پہلے دشوار گزار تھے، وقت بھی لگتا تھا، مشقت بھی ہوتی تھی، اور پہلے کی بات تو یہ تھی کہ جو لوگ جاتے تھے راستے میں انتظام نہیں ہوتا تھا تو پیاس کی شدت کی وجہ سے بہت سے لوگ دم توڑ دیتے تھے، پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ تو ہارون الرشید بادشاہ کے زمانے میں اس کی بیوی نیک خاتون تھی، اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے ایک نہر بنوانی چاہیے، اپنے علاقے سے لے کر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تک آپ اندازہ کیجئے، اور اس خاتون کی ہمت کی داد دیجئے کہ کہاں سے کہاں تک نہر بنانے کی بات اس نے سوچی،
زبیدہ اس خاتون کا نام تھا، اور اس نے کام شروع کرا دیا۔ اس زمانے میں بھی بہت بڑا سرمایہ صرف ہوا، بہت پیسہ لگا اور برسوں لگے، لیکن نہر بن گئی اور زمانے تک حج عمرہ کرنے جانے والے اس نہر سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اب بھی اس کے بچے کچھ آثار باقی ہیں، نشانات باقی ہیں۔ جو آپ کو سنانا تھا وہ یہ کہ جب کئی سال کے بعد نہر بن گئی تو جن لوگوں کو تعمیر کا کام اس خاتون نے دیا تھا، ملکہ نے، وہ سب آئے اور بڑے بڑے دفتر لے کر آئے تھے جس میں حساب لکھا ہوا تھا، کہاں کس چیز پر کتنی رقم خرچ ہوئی، وہ سارا اندراج تھا، حساب دکھانے کے لیے آئے۔ جب وہ سارے دفتر رجسٹر پیش ہوئے اور کام کروانے والوں نے کہا کہ یہ حساب ہے، آپ دیکھ لیں، تو اس خاتون نے کتنا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگی ترکنا الحساب لیوم الحساب، ہم نے حساب والے دن کے لیے چھوڑ دیا، ہمیں نہیں دیکھنا، ہم نے اللہ کے لیے بنایا ہے، پیسہ خرچ کیا ہے تو اللہ کے لیے خرچ کیا ہے۔ ترکنا الحساب لیوم الحساب، ہم نے حساب والے دن کے لیے چھوڑ دیا، ہمیں جو لینا ہے وہ اللہ سے لینا ہے۔ ایسے جذبے کے لوگ بھی ہوئے ہیں، اور یہ مرد کا قصہ نہیں ہے، عورت کا ہے۔ عورتیں تو فطرتاً کچھ اور بخیل ہوتی ہیں، مرد حضرات میں بھی ایسے نمونے ہوتے ہیں، لیکن عورتوں میں یہ زیادہ خصلت ہوتی ہے۔ امام راضی نے لکھا ہے، کسی واعظ نے بیان کیا کہ صدقہ دو، اور یہ روایت بیان کی کہ جب آدمی صدقہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو 70 شیاطین اس کو روکتے ہیں۔ سننے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک خان صاحب پٹھان صاحب بھی تھے ذرا غصے والے، کہنے لگے میں بھی تو دیکھوں کون شیطان آتا ہے۔ وہ گئے اور گھر جا کے اناج اپنے دامن میں رکھنے لگے۔ بیوی آئی، اس نے کہا کدھر؟ کہا صدقہ دینے جا رہا ہوں۔ وہ بیوی نے کہا پاگل ہوئے ہو، کہاں لے جا رہے ہو؟ اتنی محنت سے لایا گیا۔ کہا نہیں، میں تو صدقہ کروں گا۔ بہت تو میں ہوئی، آخر اس نے وہ جھولی میں سے سب نکلوا لیا، جتنا ڈالا تھا انہوں نے سب نکلوا لیا، اور کہا کہ اگر صدقہ دینا ہی ہے تو ہم سب سے بڑے مستحق ہیں۔ وہ یہ بیچارے منہ لٹکا کے واپس آئے، تو انہوں نے تقریر کرنے والے جو تھے انہوں نے دیکھا تو کہا کہ تم تو بہت جذبے سے گئے تھے، صدقہ کرنے کیسے آ گئے؟ منہ بھی اترا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے کہ حضرت وہ سب 70 شیاطین کو تو میں نے شکست دے دی، لیکن آخر میں شیطان کی اماں چلی آئی، اس سے ہار گیا۔ تو عورتوں کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس خاتون کی بات دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ اس زمانے میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے نہر بنوائی، بلکہ حساب دیکھنے کے بجائے یہ کہا کہ ہم آخرت پر چھوڑتے ہیں۔ تو چھٹی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ یہ او نہر نجرا، ساتویں چیز بیان کی او صدقۃ اخرجہا من مالہ، اپنے مال میں سے صدقہ نکالے موت سے پہلے اور صحت کی حالت میں۔ یہ روایت میں الفاظ ہیں، صحت کی حالت میں، موت سے پہلے۔ یہ نہیں کہ موت کا وقت آ گیا اب کہہ رہا ہے یہ اللہ کے راستے میں صدقہ، یہ خیرات، نہیں، موت سے پہلے صدقہ کرے صحت کی حالت میں۔ یہ 7 چیزیں ہیں کہ موت کے بعد بھی اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان 7 چیزوں میں سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ باتیں بیان کی ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہم صرف اس کو ایک حدیث کے طور پر یا قصے کے طور پر سن لیں اور گزر جائیں، نہیں، اس لیے تاکہ ہم کو ترغیب ہو کہ ہم بھی ان نیکیوں میں سے حصہ لیں، اس لیے کہ ہم رہنے کے لیے نہیں آئے۔ دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، یہاں کی ہر ایک چیز آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ انسان تو اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے،
اور وقت آئے گا کہ ہم گزر جائیں گے، گزرنے کے بعد جو چیز کام آنے والی ہے وہ یہ سب ہے۔ تو ان میں ہماری دلچسپی ہو، آخرت کا توشہ ابھی سے ہم آگے بھیجیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت آیا، صحابہ میں سب سے زیادہ روایتیں انہوں نے بیان کی ہیں، رونے لگے۔ تو کسی نے حیرت سے کہا حضرت آپ رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے دنیا چھوٹ جانے پر اور اہل و عیال سے جدائیگی پر نہیں رو رہا ہوں، رونا اس پر ہے کہ سفر بہت لمبا ہے اور توشہ بہت مختصر ہے۔ سفر بہت لمبا ہے، آخرت کا سفر لمبا ہے اور توشہ بہت مختصر ہے۔ تو ہم سب آخرت کا توشہ لیں، آج موقع ہے، آج نیکی کر سکتے ہیں، آج آخرت بنانے کے لیے کچھ عمل کر سکتے ہیں، اس کو غنیمت جانیں، ورنہ جب موت کا وقت آ جائے گا پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا، اور جب مر گیا پھر عمل نہیں کر سکتا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، آخرت میں انسان حسرت سے کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیج دیا ہوتا، لیکن اس دن کی تمنا اور حسرت کام نہیں آئے گی۔ بہرحال یہ موقع ہم سب کے لیے خوشی کا ہے۔ میں ابراہیم بھائی کو، نہال بھائی کو، آپ کا کیا نام ہے؟ ہاں، قیصر بھائی کو، اور ہمارے عزیزم ارشد اور ریحان سلمہ، ان کو اور نہال بھائی کے خاندان کے سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کی طرف سے اس نیکی کو قبول فرمائے، نہال بھائی کی مغفرت فرمائے۔ آج ان کی یاد آ رہی ہے، بیچارے بہت تعلق کے، بہت محبت کے آدمی تھے اور کار خیر میں ان کی بہت دلچسپی ہوتی تھی۔ پڑھے لکھے زیادہ نہیں تھے لیکن نیکی کا جذبہ ان کے اندر تھا، کوئی بھی کام، کوئی بھی خیر کی بات ان کو بتائی جاتی تھی، بہت شوق سے عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا مختار سعید مدنی صاحب کا کہ ہماری ادنا گزارش پر تشریف لائے۔ حضرت مولانا کا دم قدم غنیمت ہے اور حضرت مولانا سے بہت ہی قلبی محبت اور انسیت ہے، اور یقیناً اس دور میں علماء ربانیین کا وہ نمونہ ہے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے فیوز کو چار دانگے عالم میں عام فرمائے، ان کی قرآنی خدمات کو اللہ بے انتہا شرف قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد